والأهل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ جمعے کے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی آیا عنوان خطبہ قرار دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ظاہر ہے اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا مکتب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے۔ جس طرح کوئی انسان بھی دین کے بغیر زندہ نہیں رہتا اور زندگی نہیں گزارتا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دین اور کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ لا مذہب والوں کا بھی لا مذہب دین ہے ان کا، یہ بھی ان کا ایک دین ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا دین کوئی نہیں ہے تو اس کا دین نہ ہونا یہ بھی اس کا دین ہے۔ تو انسان فطری طور پر، طبعی طور پر خلق اس لیے ہوا ہے، یہ دین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی نظریہ قائم کرے گا، کوئی آئین کو قبول کرے گا، کسی کو دستور، کسی چیز کو دستور، کسی دستور کو دستور حیات قرار دے گا تو اس کے مطابق زندگی کو، اپنی زندگی کو رواں دواں رکھے گا۔ جس طریقے اور سلیقے پہ یہ انسان اپنی زندگی کو گامزن کرتا ہے، رواں دواں رکھتا ہے، وہی راستہ، وہی طریقہ اور وہی سلیقہ اس کا دین اور مذہب کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اسلام ہے، ہمارا سلیقہ اسلام ہے، اس لیے ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ اس لیے دین کو مذہب بھی کہا جاتا ہے، یعنی راستہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ۔ یہ دین وہ ہے اللہ کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم بھی وہ اسلام ہے جس اسلام پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اسلام کسی نعرے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی درود کا نام نہیں ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک آئین زندگی ہے، اسلام ایک دستور زندگی ہے، جس آئین کے مطابق انسان اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف رخصت اختیار کرتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بتایا کہ مرنے کے بعد بھی انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بتایا کہ اس دنیا میں دو گھر ہیں، جنت اور جہنم۔ یہ اسلام ہی ہے جو بتاتا ہے جنت میں جانے کے لیے بھی اعمال کی ضرورت ہے اور جہنم میں جانے کے لیے بھی اعمال کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اسلام ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ ایسے ہی کسی کو جنت میں بھی نہیں بھیجتا اور ایسے ہی کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا۔ جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جس طرح جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ظاہر ہے دنیا میں مذہب جو ہے، مذاہب کا گھر ہے یہ دنیا، ادیان کا گھر ہے یہ دنیا۔ اور اگر گھر نہ ہوتا تو اللہ نہ کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک دین ہے تو دین اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی ادیان ہیں جس کو انسان قبول کیے ہوئے ہیں، اور اگر نہ ہوتا تو اللہ یہ بات نہ کرتا۔ تو دنیا میں ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سے ادیان ہیں، انہی ادیان میں سے ایک دین وہ ہے جس پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس دین سے الگ ہو، یا ہماری زندگی اس سے فارغ ہو، یا ہماری زندگی پر اس کا کوئی حکم نہ ہو۔ ہماری رات ہے، ہمارا دن ہے، ہمارا سکون اور چین ہے، ہمارا عمل ہے،
ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا چلنا ہے، رشتہ داری ہے، عزیز داری ہے، تمام کاموں پر ادیان کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، اسلام آپ کو کاروبار کے اصول بتائے گا۔ اگر آپ اسلام کی فقہی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں ملے گا کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، آپ نے بیع و شراء کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ نے لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ رشتہ داریاں کیسے کرنی ہیں، یہاں تک کہ عزیز داروں اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں۔ اور اسی لیے بسا اوقات اسلام کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے اسلام دین حقوق ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے اسلام دین اخلاق ہے، اسی طرح اسلام دین حقوق بھی ہے، یعنی اسلام کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، اسلام کے اندر حقوق بھی ہیں۔ اگر آپ پورے اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اخلاق کا مجسمہ نظر آئے گا، اور اگر پورے اسلام کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو حقوق کا مجسم نظر آئے گا۔ اس میں بڑے چھوٹے کے حقوق بیان کیے ہیں، استاد شاگرد کے حقوق بیان کیے ہیں، باپ اور اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، ماں بہن بیٹی کے حقوق بیان کیے ہیں، محلے داروں ہمسائے داروں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی سفر میں مل گیا ہے تو اس ہم سفر کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو اسلام اتنا باریک ہے کہ بالکل یہ یاد رہے کہ حقوق کا خیال کرتا ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ پر کسی کے حق نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا حق کسی پر ہے، آپ پر بھی کسی کا حق ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا حق دیا جائے، اسی طرح آپ سے بھی اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ بھی جو دوسروں کا حق ادا کریں۔ حق نہ کھانے کی اجازت ہے، حق نہ دبانے کی اجازت ہے، اور نہ یہ اجازت ہے کہ آپ اپنا حق نہ مانگیں۔ آپ کو حق مانگنے کی بھی اجازت ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ نے دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے حق کے لیے گھر سے تشریف لے گئیں، حتیٰ کہ دربار پہنچ گئیں، حتیٰ کہ حاکم وقت کے سامنے تشریف لے گئیں۔ تو یہ حق تھا جس کے لیے جناب سیدہ گھر سے باہر نکلی۔ وہ بی بی جو گھر سے باہر نہیں نکلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اپنے حق کے طلب کے لیے انہیں گھر سے نکلنا پڑا تو وہ نکلی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سیرت اور سنت موجود ہے کہ اپنے حق کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے تو ہم نکلیں گے، حتیٰ کہ حق کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں گے، حق کے لیے مرنا پڑے تو مریں گے۔ یہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں دین یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ یہ حق تھا جس کے لیے امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، اور یہ حق تھا جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں کیں۔ ہر جنگ جو تھی وہ اپنے حق کے لیے تھی۔ دفاع بھی ایک حق ہے، جیسے آپ ایک کہتے ہیں نا اسلام کی جتنی جنگیں ہیں دفاعی جنگیں ہیں، دفاع کے لیے۔ تو دفاع کیا ہے؟ دفاع بھی ایک حق ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام آپ کو دین حقوق نظر آئے گا، دین حق نظر آئے گا کہ یہ حقوق کا پاسدار دین ہے، یہ حقوق کا محافظ دین ہے۔ اس دین کے اندر ہر انسان کا حق محفوظ ہے۔ کسی انسان کو اسلام حق کھانے اور حق دبانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کی جزیات کو بھی قبول کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فقط لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور محمد رسول اللہ کہہ لیں تو آپ کہیں کہ ہمارا کام بس ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، کام ختم نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے اور محمد رسول اللہ کہنے اور علی ولی اللہ کا اقرار کرنے کے بعد آپ نے یہ کڑا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، یعنی آپ نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے،
میں اس اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں اس اسلام اور مذہب کے مطابق زندگی رواں دواں رکھوں گا۔ تو جب یہ آپ نے ایک کڑا پہن لیا ہے تو پھر اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ یہ وہ پٹا ہے جس در یہ آپ کو کھینچے گا۔ جیسے جانور کے گلے میں ہم پٹا ڈال دیتے ہیں، وہ پٹا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں جہاں کھینچا جائے وہ جانور اسی طرف چلتا ہے۔ دوسرا پٹے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ آزاد جانور نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت ہے۔ تو ہم اسلام کا پٹا گلے میں ڈال کے یہ بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، مادر پدر آزاد جسے کہتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ آزادی کا معنی جو ہم نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں ہے آزادی کہ آپ بالکل، پھر اگر یہ آزادی کا عمل ہے تو پھر انسان کو لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ پھر تو وہ آزاد ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، بغیر لباس کے رہتے ہیں، ننگے دھڑنگے انسان ہیں نا آج بھی جنگل میں موجود ہے۔ بعض جگہوں میں دنیا پہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ملیں گے۔ تو پھر اگر آزادی کا معنی یہ ہے تو وہ آزاد ہیں، پھر آپ انہیں مہذب دنیا کہیں گے؟ آپ ان لوگوں کو مہذب دنیا میں شمار نہیں کرتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آزادی اس شے کا نام نہیں ہے۔ آزادی در حقیقت ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کا نام آزادی ہے۔ اللہ کا بھی حق ہمارے اوپر ہے، جس طرح ہمارا حق اللہ پر ہے تو اللہ کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ جس طرح نبی پر ہمارا حق ہے تو نبی کا حق بھی ہمارے اوپر ہے، امام کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمارا حق امام پر ہے تو پھر امام کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ یہ حقوق اس لیے الاسلام و دین الحقوق، اسلام حقوق کا دین ہے، حقوق کا مذہب ہے۔ تو ہمیں ان حقوق کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ایسے نہیں ہے کہ ہم ان حقوق کو پامال کیے کرتے ہوئے اور بغیر دیکھے ہوئے چلتے جائے زندگی گزاریں۔ اور جو تصور، جیسا کہ ایک نعرہ اکثر خواتین کے حوالے سے لگایا جاتا ہے، لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ آپ کی مرضی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جسم اللہ کا جسم ہے۔ ہم نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا۔ بعض خواتین نے دیکھتے ہوں گے آپ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ نعرے لگے ہیں، حتیٰ کہ جلوس پاکستان کے اندر نکلتے ہیں۔ وہ ایک جو خواتین کا ڈے آتا ہے، دن آتا ہے، اس دن یہ خوب جلوس اور ڈھول دھمکے اور بیویاں ناچتی اور پھر وہاں یہ نعرے لگاتی، میرا جسم میری مرضی۔ تو پتہ چلا جس کا دین اسلام نہیں ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ ڈھول گانا ناچنا، ہاں جی، اور بے دینی بے ہنگم زندگی، میرا جسم میری مرضی۔ اسلام کے اندر آپ اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے، آپ اسلام کے اندر آپ اپنا بازو نہیں توڑ سکتے، اسلام کے اندر آپ اپنا انگوٹھا نہیں توڑ سکتے، آپ نہیں کاٹ سکتے۔ آپ کو اسلام کے اندر یہ اجازت، جیسے اکثر ہمارے دیہاتوں میں یہ چلتا، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ اس بات کو سمجھ، لڑائیاں اکثر ذمہ داروں میں ہوتی ہیں، تو وہ تھانوں میں جب ایک دوسرے پرچہ کرانے جھوٹا سچا پرچے کے لیے تو ہڈیاں توڑ لیتے ہیں یا نہیں توڑ لیتے، یہ چلتا معاشرے میں۔ تو ہڈی توڑ لی، کوئی انگلی توڑ لی، چلو دوسرے پہ پرچہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو اگر آپ اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام آپ کو اپنی انگلی توڑنے کی اجازت نہیں دے گا، اسلام آپ کو اپنا انگوٹھا توڑنے کی اجازت نہیں دے گا، اسلام آپ کو ٹانگ توڑنے کی، بازو توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسلام اجازت نہیں دے گا کہ آپ ٹکر مار لیں دیوار پر، اسلام اجازت نہیں دے گا کہ آپ اینٹ اٹھا کے سر پہ مار لیں، اپنے سر پہ، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو جب اسلام، آپ یہ بات سمجھنے کی ہے، جب اسلام آپ کو اپنا سر توڑنے کی اور پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو دوسرے کا سر توڑنے اور پھوڑنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جو اسلام آپ کو اپنی انگلی توڑنے نہیں دیتا، اپنا بازو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، اپنی ٹانگ آپ کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام آپ کو دوسرے کی ٹانگ توڑنے کی اجازت دے گا کہ دوسرے کا سر پھوڑ دے؟ نہیں۔ اس لیے خودکشی بھی حرام ہے، اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے نا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، جو ایک طرف اسلام کو بھی قبول کریں، ایک طرف خودکشی کو حرام بھی سمجھے، پھر کہیں میرا جسم میری مرضی۔ اگر تیرا جسم ہے تو پھر خودکشی بھی ہونی چاہیے۔ خودکشی بھی اسی لیے حرام ہے
کہ آپ اپنے جسم کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے جسم کا مالک وہ ہے جو آپ کا خالق ہے، آپ کے جسم کا مالک وہ ہے جو آپ کا رازق ہے۔ تو اللہ کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جسم کو صحیح و سالم رکھیں، اسے نقصان سے بچائیں۔ آپ کو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے دیں۔ یہ اجازت نہیں دیتا۔ آزادی کا معنی یہ نہیں ہے، آزادی وہاں تک آزادی ہے کہ جہاں نہ آپ کا حق سلب ہو نہ دوسرے کا حق سلب ہو۔ میں نے ایک دفعہ سنایا تھا آپ کو کہ جب نیا انقلاب آیا تو فرانس کی ایک صحافی خاتون تھی، وہ ایران میں خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انٹرویو کرنے آئی، تو ایران میں جب انقلاب آ گیا تو ظاہر پردہ بھی لازم قرار دے دیا گیا، اسلام کا ایک شعار ہے۔ تو جب وہ جہاز ایران کی سرحد میں داخل ہوا تو جن کو سروں پہ دوپٹے نہیں تھے ان کو کہہ دیا گیا بھی اپنے چادریں لیں، تو جن کے پاس نہیں تھی اسلام جہاز والے انہیں چادر دے دیتے تھے۔ تو اسی طرح اس بی بی کو بھی مکنا دیا تھی، اگرچہ غیر مسلم۔ تو وہ جب وہاں خمینی کے پاس پہنچی تو باتیں کرتے سوال کرتے اس بات پہ پہنچی کہ آپ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ آزادی ہے اسلام میں، جمہوری اسلامی ایران ہے ہمارا، اور اس میں عورت کو بھی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل آزادی ہے۔ کہا کہاں آزادی ہے؟ کہا نہیں بالکل آزادی ہے۔ کہا میں جب داخل ہوئی ہوں تو میرے زبردستی سر پہ چادر اڑا دی گئی ہے، تو اگر آزادی ہوتی تو پھر مجھے کہا نہیں تم بھی آزاد ہو۔ کہا میں آزاد ہوں پردہ کرنے نہ کرنے؟ کہا بالکل آزاد ہو۔ تو اس نے کھینچ کے اپنے سر سے نا وہ چادر اتاری تو خمینی بھی اٹھ کے چل پڑے۔ تو کہا کہ دیکھا اگر آزادی ہوتی تو آپ کو یہ برداشت کرنا چاہیے تھا، آپ اٹھ کے چل پڑے۔ کہا نہیں میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے، آپ آزاد ہیں پردہ کریں یا نہ کریں۔ تو جب آپ آزاد ہیں پردہ کریں یا نہ کریں تو میں بھی تو آزاد ہوں، میں آپ سے بات کروں یا نہ کروں، میرا بھی مرضی ہے میں بات کروں یا میں اپنی بات کرنے میں آزاد ہوں۔ میں بے پردہ خاتون سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں زبردست نہیں۔ میں اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو تجھے پردہ کرنا ہوگا، اگر میں تیرے ساتھ بات کروں گا تو میں اسلامی حجاب میں آؤں گا۔ تو یہ آزادی ہے کہ نہ تیرا حق سلب ہو نہ میرا حق سلب ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک یک طرفہ آزادی کا نام ہے، یہ نعرہ یک طرفہ آزادی کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ آزادی وہ ہے جس میں ہر انسان کو، آزادی کا معنی یہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے، حق لیا جائے اور حق ملے۔ اس لیے اسلام دین حقوق کہلاتا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جہاں اسلام دین حقوق کہلاتا ہے وہاں اسلام دین اخلاق بھی کہلاتا ہے۔ اسلام کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اسلام دین اخلاق ہے۔ جس طرح اسلام آپ کو تربیت کرتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ آپ فلانے کا حق ہے، یہ آپ کا باپ کا حق ہے، یہ آپ کے بیٹے کا حق ہے، یہ آپ کے بھائی کا حق ہے، یا آپ کی ماں اور بہن کا، پھوپھی کا، خالہ کا حق ہے، یا آپ کے ہمسائے کا حق ہے، یا آپ کے چچاؤں کا حق ہے، یہ معاشرے کا حق ہے، یہ سوسائٹی کا حق ہے۔ وہاں اسلام یہ بھی تربیت کرتا ہے کہ یہ اخلاق ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ آپ اختیار کیجئے۔ اسلام آپ کی تربیت کرتا ہے اور اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ صحیح اخلاق اپنے اختیار کیجئے۔ اور اخلاق اتنے اہم ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اخلاق قرار دیا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں مبعوث رسالت اس لیے ہوا ہوں کہ میں تمہارے حقوق کو بلند کروں، اخلاق کو بلند کروں۔ اور یہ طے ہے کہ اس دنیا میں پیغمبر سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم سب سے زیادہ
صاحب اخلاق تھے، خلیق تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں خلق عظیم کا مالک بنایا، یعنی پیغمبر سے بڑھ کر تمہارا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے خلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں رنگ لو۔ جیسے مولا علی کا ایک لقب ہے نا، جہاں مولا علی کے بڑے لقب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے صبغۃ اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں نور اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ کہتے ہیں نا، تو اسی طرح ایک لقب امیر المومنین مولا کائنات کا صبغۃ اللہ، صبغت کہتے ہیں رنگ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو۔ کیا کہتے ہیں کہ فلانا فلاں بندے کے رنگ میں رنگ گیا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو السلام علیکم، وہ تو فلاں نے کے رنگ میں رنگ گیا ہے، کوئی مرید ہے جی فلاں پیر کے رنگ میں رنگ گیا ہے، فلاں معاشرے کے رنگ میں رنگ۔ تو مولا علی کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے کہ آپ صبغۃ اللہ ہیں، کہ آپ نے اپنے اخلاق کو اس طرح ترتیب دیا اور اپنے آپ کی تربیت اس انداز سے کی اور اس طریقے سے تربیت لی کہ دنیا آپ کو صبغۃ اللہ کہنے لگ گئی، یعنی یہ علی ابن ابی طالب اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں بات، اس منزل پہ پہنچنا آسان نہیں، صبغۃ اللہ کہنا کہلوانا آسان نہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا خلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ کرو۔ اب ظاہر ہے اللہ کے اخلاق میں کیسے رنگ کرنا؟ اللہ کو مجسم تو ہے نہیں کہ اللہ نیچے آ جائے گا، اور اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ دیکھتا کیسے ہے، اللہ چلتا کیسے ہے، اللہ سوتا کیسے ہے، اللہ بات کیسے کرتا ہے، اللہ معاشرتی زندگی کیسے گزارتا ہے، اللہ بیع و شراء کیسے کرتا ہے، اللہ لین دین کیسے کرتا ہے۔ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ آ جائے گا آپ کے درمیان رہے گا اور اس کی زندگی کو دیکھ کے آپ نہیں۔ تو یہ پھر کیسے ہے کہ جب کہا خلقوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ اسی لیے رسول اسلام کو بھیجا، اس لیے انبیاء کو بھیجا، اس لیے آئمہ کو بھیجا، اور کہا پیغمبر کے جیسے ہمارے پیغمبر کے لیے ہمیں واضح لفظ میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جو میں نے اسوہ قرار دیا ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ یعنی جاؤ اگر چاہتے ہو اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگنا تو پھر رسول کی سیرت کو اختیار کرو، رسول کی سیرت اور رسول کے کردار کو اپناؤ۔ تو ظاہر ہے رسول کی سیرت کو اختیار کرو، رسول کے کردار کو اختیار کرو کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سیرت کو پڑھیں، اس کردار کو دیکھیں، تاکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، تربیت لیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ رسول اسلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، تو ذرا بتائیے آپ نے کیسے رسول اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ تو میرے مولا کائنات نے یہی جملے کہے تھے، میں رسول کے ساتھ اس طریقے سے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ ظاہر ہے اس علاقے میں تو اونٹ نہیں ہے، اس لیے آپ نے عموماً طور پر اونٹ نہیں دیکھے، واللہ اونٹنی اور اونٹ کے بچے میں ایک صفت ہوتی ہے جن علاقوں میں اونٹ ہم نے تو بہرحال دیکھے ہوئے بڑے، تو اونٹنی کے بچے کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس کی دنیا ماں کے علاوہ کوئی اور ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اسی کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر سے ٹانگ سے نکلا، کبھی ادھر سے نکلا، کبھی ادھر سے آیا، کبھی وہ گھوم پھر کے ماں کے پیچھے ہی آگے پیچھے ہی رہتا ہے، ماں سے جدا۔ اور جانو نے یہ مثال بھی دیکھی اونٹنی کے ساتھ دی گئی ہے، اونٹنی کے بچے، باقی جانور کے بچے پھر بھی دور ہے، لیکن اونٹنی کے بچے میں یہ خاص خصوصیت، چلتے پھرتے بھی کبھی ایسی ٹانگ سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر، کبھی پیچھے، کبھی دائیں بائیں، اس کی زندگی ماں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں رسول اسلام کے ساتھ اس طریقے سے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی یہ ہے مولا علی کی تربیت کا اثر۔
کہ آپ نے رسول اسلام کے ساتھ تربیت اس انداز سے پائی کہ اب رسول کا اخلاق اور رسول کا کردار علی کے کردار میں دکھائی دیتا تھا، رسول کی سیرت علی کی سیرت میں دکھائی دیتی تھی، اور علی کی سیرت اور رسول کا کردار حسن میں دکھائی دیتا تھا، حسین میں دکھائی دیتا تھا، زین العابدین میں نظر آتا تھا، محمد باقر، اور یہ کردار امام زمانہ تک چلا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام زمانہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ وہ کردار جو رسول کا چلا تھا اور یہ جو اسوہ تھا وہ امام زمانہ تک ہے۔ ہمیں اگر رسول کا کردار رسول کا اسوہ درکار ہے تو اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں، اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے اپنے بعد اہل بیت کا اس انداز سے تعارف کرایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، اور کل کو دنیا یہ نہ کہے آپ چلے گئے تو آپ کا کردار ہم کہاں سے لیتے، آپ چلے گئے آپ کی سیرت ہم کہاں سے لیتے، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو ہم نے اسوہ قرار دینا تھا، کیسے دیتے؟ آپ تو 63 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو پیغمبر جواب دیں گے میں گیا تھا لیکن میں اپنا کردار ساتھ نہیں لے گیا تھا، میں اپنی سیرت ساتھ نہیں لے گیا تھا، میں اپنی سنت ساتھ نہیں لے گیا تھا، میں اپنا کردار، سیرت، سنت اہل بیت کی شکل میں چھوڑ کے گیا تھا، اور قیامت تک میں اس اہل بیت کو چھوڑ کے گیا ہوں، اور قیامت تک کا کوئی انسان کل کو میرے پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے آپ کا کردار نہیں تھا، آپ کی سیرت نہیں تھی، آپ کی سنت نہیں تھی۔ پیغمبر کہیں گے میرا علی تھا تمہارے دور میں، میرا حسن تھا تمہارے دور میں، تمہارے دور میں حسین تھے، تمہارے دور میں سجاد تھے، تمہارے دور میں باقر تھے، تمہارے دور میں موسیٰ کاظم تھے، جعفر صادق تھے، علی رضا تھے، حسن عسکری تھے، اور امام زمانہ تھے۔ اس لیے خولق باخلاق اللہ، اگر ہم نے اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگنا ہے تو ہمیں ائمہ کے پیچھے چلنا ہوگا، تربیت پانا ہوگی، اپنے اخلاق حقوق کو دیکھنا ہوگا، اور یہ اخلاق اور حقوق کی سمجھ نعروں کے ذریعے نہیں آتی، فقط نعرے لگا کے آپ کہیں کہ حقوق اور اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے۔ تعلیم، تربیت، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج اس قدر زوال ہو چکا ہے، اس قدر زوال اور بے حسی ہو چکی ہے کہ ہماری قوم کے اندر علم اور عمل، تربیت اور اخلاق کے لیے اور حقوق کے لیے جس کی تربیت کی ضرورت ہے، ہم تربیت کی طرف متوجہ نہیں، دین کی طرف متوجہ نہیں، دین کے حصول کے لیے ہم متوجہ نہیں۔ ہم سب کی کوششیں ہیں کہ ہماری اولادیں ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، عالم دین بنانا، میں کہتا ہوں عالم دین بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، حالانکہ ایک میں بات آپ کے سامنے ہے، مثلا آپ تو ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کسی حد تک وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا کیا یہ شرعی مسئلہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے اس پر روزمرہ کے مسائل جاننا واجب ہے؟ یہ مسئلے سے واقف ہیں آپ؟ بتائیں نا، واقف ہیں یا نہیں؟ توضیح المسائل میں یا علماء سے سنا ہے کہ روزمرہ کے مسائل جو مبتلا بے ہیں وہ ہر اور مرد اور عورت پر ان کا جاننا واجب ہے۔ جنہوں نے اس مسئلے کو جانتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں تو پتہ چل جائے، اس مسئلے کو جنہوں نے پہلے سنا ہو۔ یعنی مجھے نظر آ رہا ہے چند بندے ہیں، تو پھر تو میں ایسے ہی سوئے حسن ظن میں تھا کہ بھئی نہیں سارے السلام علیکم۔ حالانکہ مجھے بھی یاد ہے میں نے کئی دفعہ یہاں یہ مسئلہ بیان بھی کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ساری چیز مولویوں پہ ڈال دی ہے، ہم نے دین کی ذمہ داری مولویوں پہ ڈال دی ہے۔ بھائیو یہ یاد رکھو، آپ کوئی بھی توضیح المسائل اٹھا لو، کوئی بھی مفاتیح تحفۃ العوام اٹھا لو، کوئی بھی نماز جعفریہ اٹھا لو،
کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی مجتہد کے پاس چلے جاؤ، ان سے اگر آپ یہ سوال کریں تو آپ کو جواب ملے گا کہ روزمرہ کے مسائل جو مبتلا بے ہے جن میں انسان، وہ ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ یعنی اتنا دین ہر مرد اور عورت پر لازمی ہے کہ وہ اپنے حلال اور حرام کو سمجھے، اپنے جائز نہ۔ مجھے یہ بتائیے، نماز فقط مولویوں پر ہے؟ سب پر ہے نا؟ نماز آپ نے پڑھنی ہے، روزہ آپ نے رکھنا ہے، اگر اللہ پیسے دے اور استطاعت ہو جائے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر اللہ دے تو زکوٰۃ نکالو گے یا نہیں نکالو گے، اگر اللہ دے تو خمس نکالو گے یا نہیں نکالو گے، ہمسائے آپ کے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، محلے دار ہے، معاشرہ ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا چلنا پھرنا، یہ سب آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ جب ساری چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہے، ان ساری چیزوں پر اسلام کے احکام ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کیسے دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، کیسے سننا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا۔ اسلام بتاتا ہے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ اسلام بتاتا ہے کدھر جا سکتے ہو، کہاں نہیں جا سکتے۔ اسلام بتاتا ہے کیا چیز حاصل کر سکتے ہو، کیا چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام بتائے گا کیا کھا سکتے ہو، کیا نہیں کھا سکتے، کیا تم پہ کھانا حلال ہے، کیا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو آپ کیا آنکھیں بند کر کے ہر قسم کا گوشت کھا لو گے؟ نہیں کھاؤ گے۔ تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے حلال اور حرام، کون سا کھانا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ بعض کھانے حلال ہو کر بھی آپ پر حلال نہیں ہے، تو یہ شریعت جانتے ہوں گے۔ تو مثال کے طور پہ مولیاں گاجریں کسی کھیت میں لگی ہیں تو مولی گاجر کھانا تو حلال ہے، لیکن بغیر اجازت کے توڑ کے حلال ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ ہاں جی، مرغا کھانا حلال ہے، کبوتر کھانا حلال ہے، مگر کسی کا چوری مرغا اٹھا کے کھا لو گے تو کئی دفعہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں، نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، وضو آپ نے کرنا ہے، طہارت آپ نے کرنی ہے، واش روم آپ نے جانا ہے، برتن آپ کے گھر ہیں، کپڑے آپ کے گھر ہیں، پہننے ہیں، اتارنے ہیں، نجس نہ ہو، پاک ہو۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ مسائل ہیں جن کو جاننا ہر مرد عورت پر لازم ہے۔ وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، اس پر بھی لازم ہے۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتائیں۔ تو یہ چیزیں مولوی بننے کے لیے نہیں ہیں، دیندار بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے۔ ہم سمجھ گئے کہ سارے کام مولویوں کے، مولوی کرنا۔ تو اتنا کہ دین ہر مرد عورت پر واجب ہے۔ جب واجب ہے تو یہ کوئی شربت تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گلاس میں ڈالیں گے اور گھول کے پی لیں گے۔ یہ حلال اور حرام یہ علم ہے جو آپ یا کتابیں پڑھ کے لیں گے یا کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں گے لیں گے۔ تو جب آپ نے قرآن نہ پڑھنا ہے، نہ کتابیں پڑھنی ہے، نہ عالم دین کے پاس جانا ہے، تو آپ کو میرے بھائی کیسے حلال حرام کا پتہ چلے گا، کیسے جائز کا پتہ چلے گا، ناجائز کا، کیسے حقوق کا پتہ چلے گا، کیسے اخلاق کا پتہ چلے گا، جب آپ عالم دین کے پاس نہیں جاؤ گے، جب آپ کتابیں لکھی ہوئی دین کے مطابق نہیں پڑھو گے۔ یہ کوئی شربت تو نہیں ہے دین کو گھول کے پی لو گے تو آپ دیندار ہو جاؤ۔ محنت کیجئے، کچھ ہوش کیجئے، کچھ اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آج اتنی بے حسی ہے، اتنی بے حسی دین کے حوالے سے ہے کہ آپ دیکھ لیں، مثلاً ابھی آپ دیکھیں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا گاؤں کتنا بڑا گاؤں ہے، گاؤں کے کتنے لوگ ہیں، اس تحصیل میں کتنے لوگ ہیں، ضلع میں کتنے لوگ ہیں۔ اگر شیعہ کو دیکھیں، ابھی میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں گجرانوالہ سے، ابھی صبح کا ٹائم تھا، مجلس شروع، اب رات مغرب کے بعد بھی وہ شروع رہے گی، اور بڑے لوگ وہاں لوگ اتنے تعداد میں پہنچے ہوئے تھے، ایسے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ لیکن مسجدوں میں آ جاؤ، نمازوں پہ آ جاؤ، لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ تربیت نہ ہونا ہے۔ مجلسوں کی اہمیت بتائی گئی، اس لیے آپ مجلس میں دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
مجلس کے فضائل سننے کا فضائل کیا ہے، عزاداری کے فضائل کیا ہے، عزادار کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی بتایا جاتا کہ نمازی کے فضائل کیا ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، روزہ دار کسے کہتے ہیں، روزے کی فضیلت کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں اور حاجی کسے کہتے ہیں، تو شاید آپ کے لوگ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑتے۔ آئیے کھولے کو بے اخلاق اللہ۔ میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، یہ 31-32واں سال ہے مجھے آپ کے درمیان، مجھے پڑھتے پڑھاتے آج تک یہ حالت نہیں ہوئی جو پریشانی اس وقت ہمیں مدرسے میں۔ لڑکوں کا مدرسہ بالکل خالی ہے، لڑکیاں کا مدرسہ بھرا ہوا ہے، لیکن لڑکوں کا مدرسہ خالی ہے۔ اور یہ نہیں کہ فقط جامعۃ النجف، سیالکوٹ چلے جاؤ، گجرانوالہ چلے جاؤ، وزیر آباد چلے جاؤ، 90% مدارس پاکستان میں بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ کبھی غور کرو اس پہ، یہ اکیلے مولوی کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ قبلہ اختر عباس نجفی صاحب شیخ الجامعہ سیالکوٹ پڑھتے ہوئے مجلس، انہوں نے ایک بات ایک دفعہ کہی کسی کے سوال کے جواب میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ بھی عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ بچے بھی وہ پیدا کرے، جہاں مدرسہ بنائے، جہاں چندہ اکٹھا لے مدرسے کے لیے اکٹھا کرے، تو وہاں بچے بھی خود پیدا کرے تاکہ وہ بچے پڑھیں آ کے مدرسے میں۔ اب آپ مثلا آپ تو وہ طبقہ ہے نا اس مندرہ والا میں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، تبھی آپ اس مسجد میں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو شوق ہوا کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے؟ وہ ایران، عراق، شام کیوں آگے ہے؟ ان کے ہاں خمینی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں نصر اللہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں موسیٰ صدر، باقر صدر، ان کے آغا سیستانی، ان کے آغا خامنائی، ان کے آغا خوئی کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ پنیری دیتے ہیں، وہ اپنے شائستہ بچوں کو حوضوں کے سپرد کرتے ہیں، مراکز دنیا کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے انہیں الحمدللہ ان حوضوں سے خمینی ملتا ہے، ان حوضوں سے انہیں خوئی ملتا ہے، ان حوضوں سے انہیں موسیٰ صدر ملتے ہیں، ان حوضوں سے انہیں نصر اللہ ملتا ہے۔ اگر ایک سبزی فروش اٹھ کے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو حوضہ قوم میں بھیجتا ہے تو وہ کل کا نصر اللہ بنتا ہے۔ کون تھا والد نصر اللہ کا؟ والد کون تھا؟ ایک سبزی فروش۔ تو کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ صلاحیت ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہوتی تو شیخ محمد حسین نجفی آپ کی قوم سے نکلا تھا، اگر صلاحیت نہ ہوتی شیخ اختر عباس نجفی آپ کی قوم سے نکلے، اگر صلاحیت نہ ہوتی جاڑا صاحب آپ کی قوم سے نکلے، اگر صلاحیت نہ ہوتی تو قبلہ غلام علی شاہ صاحب، قبلہ یار شاہ صاحب آپ کی قوم سے نکلے، اگر صلاحیت نہ ہوتی تو قبلہ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب اپنی قوم سے نکلے۔ لیکن آج حالت یہ ہے، آج حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کے ہاں شوق نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں۔ ہمیں شوق ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا شوق ہمارا بچہ انجینئر بنے، ہمارا شوق ہے ہمارا بچہ پائلٹ بنے۔ کچھ نہیں بنتا تو باہر چلا جائے، چلو کمائے، وہاں بھی نہیں جا سکتا تو یہاں فیکٹریاں سیالکوٹ میں بڑی ہیں، فیکٹری میں چلا جائے، مدرسے میں جائے۔ تو بھائیوں، جانوروں کی اولادیں تو نہیں اس مدرسے مدارس میں آگے پڑھنی، آپ کی پڑھی۔ اور ہماری شوق ہماری قوم کے اندر اتنا ہے، مجھے اس 30-32 سال کے دور میں پڑھاتے پڑھتے ہوئے نہیں نظر آیا کہ کسی نے شوق سے آ کے اپنا بچہ مدرسے کے حوالے کیا ہو، بلکہ اکثر ایسے آیا کہ بلا بچہ کسے پاسے نہیں چلتا، کسے کام دا نہیں ہے، اسی یہ تو بڑے تانگا انہوں مدرسے رکھ لو، یہ بچہ عالم دین بنے گا۔ جیسا خام مال دو گے ویسا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن پھر بھی یہ برکت ہے مدارس کی کہ اس کے باوجود جب آپ کوڑا کرکٹ دیتے ہیں پھر بھی انہی سے کوڑا کرکٹ سے وہ کوئی نہ کوئی پھول نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں۔
میں نے واقعہ سنایا تھا، میرا خیال ٹائم بھی بالکل رہ گیا، واقعہ بڑا، اب ٹائم نہیں ہے۔ قبلہ صفدر حسین نجوی صاحب نے، ٹرسٹی تھے ہمارے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، منتظر کے فوت ہو گیا، خدا بری کا رحمت کرے۔ تو وہ ایک دن کسی کے چڑھے چڑھائے آ گئے، چڑھ بھی جاتے نا لوگ، مدارس کے مخالف بڑے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا پیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت مدرسے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں ان کے کان بھریں، تو لوگوں کے کان تو کچے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو تھوڑا بہت مدرسے کا تعامل کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو وہ ہمارے جو ٹرسٹی تھے وہ غصے میں ایک دن بھرے ہوئے، ہماری اس وقت کلاس تھی، ناجم العلاقہ کا درس تھا، تو وہ غصے میں آ گئے، قبلہ صفدر حسین نجوی صاحب سے ایک قسم کے لڑنے ہی لگ گئے۔ یہ کیا ہے، اس وقت تعداد ہوتی تھی 350، بعد میں یہ مدرسے کی تعداد 350 400 تک پہنچی۔ ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 350 تعداد تھی، آج اسی منتظر کی 100 بھی نہیں ہے۔ اس حد تک زوال پذیر ہے آپ کے ہاں دین، مدارس۔ کیوں؟ قوم کی توجہ نہیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو بھیجنا ہے ان کے اندر سوچ ہی نہیں ہے۔ تو آگے لڑنے لگ گئے، کہا جی اتنے بچے ہیں تو یہ سارا کوڑا کرکٹ آپ نے جمع کر لیا، اتنا مال 3-4 لاکھ اس دور کی بات ہے، خرچہ تھا منتظر کا، آج تو بہت زیادہ خرچہ تھا، تو یہ سارا، تو آغا صاحب ہنس پڑے، جا کے وہ لڑ کے غصے ہو کے تھک گیا بول کے، تو آغا صاحب کہتے ہیں اسی کوڑے نے آپ کو حافظ ریاض دیا ہے، اسی کوڑے سے ہم نے آپ کو نکال کے آیت اللہ حافظ بشیر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کی طرف توجہ کرو، اپنی اولادوں کو کم از کم، نہ چاہو نہیں چاہتے عالم دین نہ بناؤ، لیکن کم از کم جو ضروریات دین ہیں، جو ضروری مسائل جو ہر مرد عورت پر واجب ہیں، ان کو تو کم از کم سیکھنے خود بھی آؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بھیجو۔ ہم نے ایک پروگرام اپنے مدرسے میں شروع کیا، ہر اتوار کو بچوں کا، بڑوں کا بھی، کیا ہے، سنڈے کے طور پر، اس میں آپ بڑے بھی آ سکتے ہیں، بچے بھیجیں، کیوں نہیں بھیجتے؟ اسی مسجد میں خواتین کا، بچیوں کا، لیکن ہم اپنی بچیاں اٹھا کے مدرسے سے یہاں لا کے درس دیا ہے، 4 بیویاں فقط اس پورے گاؤں سے آئیں، لیکن مجلس کرا لو، ابھی پتہ چلا لو کہ یہاں شوکت رضا شوکت آ رہا ہے، وسیم بلوچ آ رہا ہے، تو نہ کسی گھر میں عورت بچے گی، نہ کسی گھر میں مرد رہے گا، سارے امام بارگاہ پہنچے ہوں گے، کیا ہوگا؟ کوئی حلال کوئی حرام۔ ہم تو آپ کے سامنے ابلاغ ہی کر سکتے ہیں، ہم نے اس اصلاح کے لیے بھی، تاکہ مجالس کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے، آپ کو شوقت ہے، اس کے لیے بھی ہم نے مدرسے میں عشرہ رکھا، تاکہ ایک عالم دین آئے آپ کو حلال اور حرام بتائے۔ پھر خمسہ رکھا، اس سال بھی خمسہ ہو رہا ہے، 28 تاریخ سے 28 نومبر سے 28 نومبر سے لے کے 2 دسمبر تک 5 دن مولانا اقبال مقصود پری صاحب 5 دن پڑھیں گے، اور پھر ہر روز ان کے ساتھ ایک عالم دین 2 بجے۔ تو وہ یہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ آپ کو مجلس کی اصلاح کے حوالے سے بھی کوئی اصلاحی مجالس آپ کو مل سکے۔ تو میرے محترم، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو خلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں رنگ لو۔ اسلام نعرہ نہیں ہے، اس کو بعنوان دین اختیار کرو۔